اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اس سے پہلے وضو کے فضائل، وضو کے فرائض اور وضو کے سنتوں پر تفصیل سے بات سامنے آ چکی ہے. اب وضو کی کچھ مستحبات ہیں، کچھ آداب ہیں. تو پہلے تو ہم وضو کے مستحبات سنیں. وضو میں چند مستحبات ہیں، جیسے کہ نمبر 1، پاک اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا. وضو کرتے وقت قبلہ رخ ہونا، اور اگر لوٹا وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں تو اس کو بائیں طرف رکھنا، الٹی طرف. وضو میں بلا عذر کسی سے مدد نہ لینا. وضو کرتے وقت دنیاوی بات چیت نہ کرنا. اسی طرح وضو میں وضو کی نیت زبان سے ادا کرنا، اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ کہنا. اسی طرح منقول دعاؤں کا پڑھنا، یہ مستحب ہے. بزرگوں نے اور علماء نے وضو کے دوران ہر عضو کے دھوتے وقت مستقل دعاؤں کی تعلیم دی ہے، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع میں ثابت ہے. وضو کے دوران ثابت نہیں ہے، بلکہ الگ الگ موقع پر ثابت ہے. لیکن ان دعاؤں کو ایک طرح کی مناسبت حاصل ہے، اس لیے علماء نے اسے ذکر کیا ہے. چنانچہ فتاوی ہندیہ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں. لہٰذا وضو کے شروع میں گٹوں تک ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک الیمن والبرکہ واعوذ بک من الشوم والہلاکہ. کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم طہر فمی ونور قلبی وحسن فرجی. ناک میں پانی ڈالتے وقت: اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. سیدھا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. بایاں ہاتھ دھوتے وقت یعنی الٹا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. کانوں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. دایاں پیر یعنی سیدھا پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. بایاں پیر دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں الٹا پیر دھوتے وقت: اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا. وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. تو یہ دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے. یاد رہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ دعائیں وضو کے دوران حضور سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، بلکہ مختلف مواقع میں حضور اس کو پڑھا کرتے تھے. وہ دعائیں
یہاں موقع کے مناسب تھی، جیسے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں تو حضور پڑھ رہے ہیں اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک، تو یہاں اس کے مناسب دعا تھی۔ ہم مسواک کر رہے ہیں، اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں، تو یہاں اس کی مناسب دعا ملی، تو اسے یہاں لا کر مسواک کے وقت جو ہے رکھ دیا، اور فرمایا اللہم طہر فمی ونور قلبی، کہ اللہ میرے منہ کو پاک کر دیجئے، میرے دل کو منور کر دیجئے، اور میری شرمگاہ کی حفاظت کیجیے۔ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، یہ ناک کا سونگنے کا تعلق ناک سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگائی ہو، اور جہنم کی خوشبو سونگنے سے میری حفاظت فرمائی ہو، اور جہنم کی بو بھی مجھے نہ سونگائی ہو۔ تو سونگنے کا تعلق ناک سے تھا، اور ہم وضو میں ناک کو دھو رہے ہیں تو علماء نے اس دعا کو یہاں لا کر فٹ کر دیا۔ تو یہ دعا یہاں موقع کی مناسب تھی، اس لیے علماء نے ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ اس دوران، وضو کے دوران، یہ دعائیں پڑھنا ثابت نہیں۔ اسی طرح 9واں مستحب ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا۔ نمبر 10، کشادہ انگوٹھی یا چھلا ہو تو اسے حرکت دینا۔ کشادہ ہے، حرکت، پانی آرام سے پہنچ رہا ہے، پھر بھی اسے حرکت دینا، یہ مستحب ہے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، الٹے ہاتھ سے۔ وقت سے پہلے ہی وضو کر لینا، نماز کا وقت ابھی شروع ہونے کو ہے، اس سے پہلے اگر وقت ہے ہم کر سکتے ہیں تو وضو کر لیں۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ کچھ مستحبات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا ہر مسئلہ جان کر اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ثروت حسین اشرفی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔